پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم کارکن کے طور پہ ابھرے۔ ان کا تعلق ایک کسان گھرانے سے ہے اور یہ اصل میں غیر سیاسی ہیں، ان کے گھرانے میں کوئی بھی سیاست میں نہیں ہے۔ عمران خان کی محبت اور حقیقی آزادی کے سپاہی بننے کے جو ان کی داستان ہے ان میں کئی قربانیاں ہیں۔ انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینے کی پاداش میں جرم اور ناحق جیل کی صحبتیں برداشت کی۔ 2022 کے جنرل الیکشن کی کمپین کے دوران ان کے اوپر خود کش حملہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، جن میں ان کے کئی ساتھی بھی شہید ہوئے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ محفوظ رہے۔ عمران خان کی طرح یہ بھی آخری بال تک ڈٹے رہنے کے عزم میں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان لیڈر ہیں جو آج کل اپنی نڈر طبیعت اور دبنگ بیان بازی کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ بلوچستان کے مراد سعید کے نام سے جانے جا رہے ہیں۔ ہم سب کی تالیوں میں ویلکم کرنا چاہوں گی صدام ترین صاحب کو۔ تھینک یو، اوور ٹو یو۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی سوشل میڈیا ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ لوگوں نے ایک پروقار طریقے سے سیمینار کا انعقاد کیا، اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی ہمارے صارفین ہیں ان سے ہم مختصراً چیدہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ کہ دیکھیں آپ کے ملک میں جو حالات اور جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں، ان معاملات کو اگر آپ لوگ درست سمت میں لے جانا چاہتے ہیں، یقینی طور پہ 8 فروری کو ہماری قوم نے پورے ملک میں چاروں صوبوں میں گلگت تک بلکہ جو بھی جتنے بھی ووٹرز تھے انہوں نے اکثریتی رائے جو ہے وہ آپ کے قیدی نمبر 804 کو کاسٹ کی، لیکن بدقسمتی سے یہاں اس ملک میں رول آف لا جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ملک کے مختلف جو ادارے ہیں، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، الیکشن کمیشن ہو، ٹریبونل ہو، ہر جگہ پہ ہمارے کینڈیڈیٹس اپیل وہاں لے کر گئے ہیں، تو امید ہے کہ وہاں سے بھی بہتری ہمیں نظر آئے گی۔ لیکن جو موجودہ حالات ہے ہمیں کوئی بہتری کی امید ان سے نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ہمیں مشترکہ طور پہ ایک اتفاق اور احتیاط کے ساتھ ڈٹ کر میدان میں جس طرح مزاحمت اب تک ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے اس سے اور بہتر مؤثر انداز میں بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اب تک جو ہم نے کی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بہترین زبردست مؤثر انداز میں جس طرح سوشل میڈیا کی ٹیمز نے ہماری آواز، پاکستان تحریک انصاف کی آواز، قیدی نمبر 804 کی آواز نیشنلی اور انٹرنیشنلی جس طرح مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ لوگوں نے دنیا تک پہنچائی ہے، تو وہ قابل ستائش ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لیڈر کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ دیکھیں 28 سال اس جبر کے نظام سے نکلنے کے لیے، اس تسلط سے نکلنے کے لیے قربانیاں دی گئی ہے۔ ان 28 سالوں میں اگر ہم دیکھیں عمران خان کی ذات کو اگر صرف ہم دیکھیں، باقی پاکستان تحریک انصاف کو آپ علیحدہ رکھیں، تو ان 28 سالوں میں انہوں نے اپنے فیملی کی قربانی دی، انہوں نے مختلف ادوار میں جیل جا کے قربانی دی، انہوں نے گولیاں برداشت کی، اور آج بھی وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 200 سے 250 جو کیسز ہیں وہ ان کو فیس کر رہے ہیں، بلکہ یہ کیسز ان پہ ہونے نہیں چاہیے تھے، یہ کیسز ان کے اوپر ہونے چاہیے تھے جس طرح ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ یہ حملے کا کیس بھی ایک عجیب ہی بھونڈا طریقہ ہے ان کا، جس طرح زلیخا کا کیس ہے، زلیخا کو جس طرح زبردستی ٹارچر کر کے ہمارے اداروں نے قتل کیا، اور اس طرح کے مختلف کیسز جو ہے وہ دراصل ان لوگوں پہ بننے چاہیے جنہوں نے اس ملک کے اداروں کو اور اس ملک کے قانون کو اپنے طاقت کے نشے میں غلط استعمال کیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ صرف ان 2 سالوں کو ہم اپنی جگہ پہ رکھے، 75 سالوں سے اگر ان طرح کے فیصلوں کو ہم جانچیں، ہمیں آخر میں دی اینڈ کیا نتیجہ ملا ہے؟ ہماری عدلیہ جو ہے آج دنیا پہ 129ویں نمبر پہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے تو محرکات ہے، محرکات وہی ہے جو آپ کے آلریڈی اس وقت جو موجودہ سٹنگ 6 ججز ہے ہائی کورٹ کے، انہوں نے جس طرح اپنے خط میں لکھا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے ہماری، کہ ہمارے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے، اگر آپ کے ملک میں سٹنگ ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ اس وقت ہو رہا ہے، تو آپ سوچیں اس ملک میں عام انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، اس ملک میں جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ کس طرح پس رہا ہوگا، اور سول سوسائٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم ان حالات سے اور نکلنا چاہتے ہیں، ان معاملات سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ہم قانون کے ذریعے تو نہیں نکل سک رہے ہیں۔ وہ اس وجہ سے 8 تاریخ کو تو قوم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس جبر کے نظام کو، اس ظلم کے نظام کو قطعی طور پہ تسلیم نہیں کرنا ہے، ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ اور باہر نکلنے کے لیے
ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا. میں سوشل میڈیا کے صارفین سے صرف ایک چھوٹی سی آخری التجا کرنا چاہ رہا ہوں, وقت بہت کم ہے, کہ پلیز آپ لوگوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال ہو رہے ہیں اس وقت گراؤنڈ میں, کیونکہ انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا, یہ پی ٹی آئی کو مکمل طور پہ کریش نہ کر سکے. انہوں نے فائرنگ کی, لیڈر کو اندر رکھا, انتخابی نشان چھینا, ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس تھے انہیں نااہل کیا, انہیں الیکشن لڑنے نہیں دیا. جتنے ہمارے فرسٹ لائن کے واریئرز تھے, جس طرح مراد سعید ہے, قاسم خان سوری ہے, دیگر ایسے بہت سارے چہرے ہیں جو اس وقت گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہیں, انہوں نے مجبور کیا, وہ گراؤنڈ سے نکل گئے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات بہتر ہو تو اتفاق اور احتیاط کے ساتھ دشمن کا جو یہ حربہ ہے اسے ناکام بنائیں, آپس میں اختلاف نہ کریں, بلکہ اپنے کاز کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے اگر کسی نے کوئی غلط کام بھی کیا ہے تو ہم اسے برداشت کریں. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. ایک دفعہ پھر سوشل میڈیا کی جتنی ٹیم ہے آپ لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں. آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے یہ جنگ اب تک جاری ہے اور یہ آواز انٹرنیشنلی چل رہی ہے. والسلام, بڑی مہربانی, تھینک یو.